الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كانت بتلك المنزلة. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارک و حبار میں ہادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے میرا عنوان گفتگو ہے قرآن حکیم کی فضیلت، عظمت، شان اور خصوصاً اس کی جو مختلف صورتیں ان کو بطور وظیفہ ان کی تلاوت کرنا. تو آج کوشش کروں گا کہ یہ اس سلسلے کا آخری بیان ہو، اور اگر آج اس کو مکمل نہ کر سکے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک یہ اس پر آخری گفتگو ہوگی. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی جب صبح کرے اور 3 مرتبہ اس طریقے سے اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھے، اور فقرأ 3 آیات من آخر سورۃ الحشر، اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، یہ 3 آیتیں پڑھے. وکل اللہ بہ 70,000 ملک، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی اس انسان پر ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ رہتے ہیں جو اس بندے کی بخشش کے لیے، حفاظت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ حتی یمسیہ، جب تک کہ وہ رات نہیں ہو جاتی. صبح سے لے کر شام تک اس انسان کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حفاظت کی، بخشش کی، سلامتی کی. اور فرمایا وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، اگر وہ آدمی اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اسے موت آ گئی تو اس کو بطور شہید موت آئے گی. اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب شہید کا عطا فرماتا ہے. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، اور اگر یہی 3 آیتیں سورج غروب ہونے کے بعد تلاوت کر لے، شام کے وقت کرے، تو اور اس رات کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ انسان بطور شہید اس کی موت واقع ہوتی ہے. کتنا وقت لگا ہے؟ میرا خیال ہے یہ پورا منٹ بھی نہیں لگتا. زیادہ سے چلو اگر لگا لیں منٹ لگ جائے تو 1.5 منٹ لگ جائے گا.
اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت کی کس قدر ہم انسانوں پر اس کی رحمتیں ہیں، کس قدر اس کا کرم ہے، تھوڑی سی محنت اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھائی جس کی یہ سائیکل ہے پلیز یہ اس کو ہٹائیں یہاں سے، جمعے کے دن سائیکل تو لے کر آیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا من قرأ کل یوم 100 مرۃ قل هو اللہ احد، جو آدمی جمعے کے روز ہر جمعے کے روز نہیں کسی بھی دن 200 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، محی عنہ ذنوب 50 سنۃ، 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے، لیکن ایک گناہ ہے وہ نہیں مٹتا، یاد رکھ لیں، یہ شہید کا بھی نہیں معاف ہوتا، یہ حاجی کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا، بھائی یہ مالی معاملات دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے، اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ شہید اپنی جان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ باقی تو اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن قرضہ اگر اس نے کسی کا پیسہ دینا تو وہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں 200 مرتبہ، باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کسی کا اگر اس نے لیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ حج کرے باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے، قرضہ کسی کا معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ جتنا سخت ہے اتنا ہی ہم اس مسئلے میں سست ہیں، اتنے سست ہیں، ہیلے بہانوں سے کہ لوگ پیسہ ادھار لے لیتے ہیں، بعد میں دینے کا نام ہی نہیں لیتے، بھول جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، حالانکہ جو ابھی آپ نے سن لیا، بھائی صبر کر لو، آخری حد تک صبر کرو، خواہشات نفس کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ کسی کے سامنے ہاتھ میں پھیلانا پڑ جائے، قرضہ مانگنا پڑ جائے، اور اگر کر لیا تو پھر پہلی فرصت میں اپنے باقی سارے جو چیزیں ان کو کم بھی کر کے جس سے لیا اس کا قرضہ اس کو واپس کرو۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کسی نے کسی کا قرض نہیں دیا مر گیا تو اس کے ترکے سے جو مال چھوڑ جائے گا جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے وہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم جنازوں میں اعلان تو کروا لیتے ہیں کہ اگر کسی کا لینا دینا ہے جناب فلانے آدمی کے ساتھ رابطہ کرے، تو میرے بھائی صرف رابطہ کرنا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس یا تو گواہ ہونے چاہیے یا کوئی تحریری ثبوت ہونا چاہیے کہ فلاں شخص نے آپ سے کچھ لیا تھا۔ گھر والے بھی مجبور ہوتے ہیں، ہر آدمی جا کر دعویٰ کر لے گا تو وہ اب وہ مرنے والے کا مال تو نہیں رہا، وہ تو مال ہو گیا وارثوں کا۔ اب ان کی مرضی ہے، اگر وہ سارے وارث جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے اس کے جائیداد سے آپ کچھ بھی نہیں کسی کو دے سکتے، تو جب اگر کوئی مالی لین دین کسی سے کرے تو اس پر یا تو 2 گواہ بنا لو یا اس کو تحریر کر لو، اور لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی سے اس نے کوئی قرض لیا ہے تو اپنے گھر والوں کو مطلع کر دے، موت
کسی کو بتا کر نہیں آتی، موت اچانک بھی آ سکتی ہے۔ تو بھائی چاہے کم از کم اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی گواہ نہیں بنائے، تو یہ تو کر سکتا ہے نا لینے والا اپنے گھر والوں کو بتا دے، اپنے گھر کے کسی کاپی پر لکھ جائے، بتا دے کہ میں نے جناب فلانے کے اتنا میرے پاس امانت ہے، تم نے اس کو واپس کرنا ہے، تاکہ دونوں طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اعلان کرانے والے بھی بس صرف اعلان سچا جھوٹا نہ کروائیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے رابطہ کیا، تو بھائی قصور دو طرفہ ہوتا ہے، تم نے رابطہ کیا تو کیوں نہیں دیا؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا کہ تم نے اس کو کچھ قرضہ دیا ہوا ہے؟ وہ بیچارے کیا کریں؟ اس طرح تو ہر آدمی دعویٰ کرنا شروع کر دے گا۔ دینے والے کا یہ فرض ہے کہ اس کو تحریر کروا لے، اگر تحریر نہیں کرواتا کسی کو گواہ بنا لے، اور لینے کے والے کا یہ فرض ہے کہ جب لیا ہے تو پھر گھر والوں کو بتا دے کہ اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو گھر والوں کو تو پتا ہے نا کہ ہمارے ڈیڈی نے کس سے پیسہ لیا ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتے، سب سے پہلے جائیداد میں آدمی مرنے والے کا حق ہوتا ہے، خود اس کا اپنا حق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے کفن دفن یہ سارے معاملات پر جتنا بھی خرچہ ہوگا اسی کے پیسے سے کیا جائے گا۔ یہ تقسیم سے پہلے کیا جائے گا، اس سے پہلے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا پہلے، لیکن اس کے پیسے کو ختموں پر نہیں لگایا جا سکتا کہ ابے نہ ختم ہی اسے پیسے نال پڑھانا جڑا ابا چھوڑ گیا، اس ابے نال ختم نہیں دوا سکتے، اور اس ابے نال جڑے مرنے پر روٹیاں نے یہ بھی نہیں کھوا سکنے۔ اب وہ آپ کا پیسہ، وہ اس کا پیسہ صرف اسی کی ذات پر خرچ ہوگا۔ مثلا اس پیسے سے یہاں پر آپ ٹکٹ خرید کر پاکستان بھی نہیں جا سکتے، کیوں؟ یہاں دفن کریں نا، پاکستان جائے تو اپنے پیسے سے جائے۔ بہت سے مسائل ہیں، سیکھیں، ان تمام مسائل کو سیکھیں۔ جب انسان مرتا نہیں اپنی زندگی میں جو کچھ مرضی کرے، مرنے کے بعد مرنے والے کے جو مال ہوتا ہے اس کے احکام بدل جاتے ہیں اور بہت سیریس بدلتے ہیں۔ یہ سب میں نے یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے۔ ویسے بھی جب کسی کے گھر موت ہو جائے تو 3 دن تو ویسے ہی نہیں اس گھر میں کھانا پکنا چاہیے۔ اور آج کل یہ جو جناب کوئی بندہ کھانا کھانے بغیر نہ جائے، پتہ کھانا یہ جو میت پر بڑے بڑے عالی شان کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ نجائز کھانے ہیں، کھانے والے بھی غلط ہیں، کھلانے والے بھی غلط ہیں۔ آج کل تو میرے بھائی ہر دکان سے کھانے پینے کی چیزیں مل جاتے ہیں۔ جو آدمی مانچسٹر سے آئے، بریڈ فورڈ سے آئے، لندن سے بھی ہے، اس کو بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ شاپ ادھر سے کھانا کھا لے۔ اور ادھر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے اور ادھر ہم روسٹ کر کے بڑے عالی شان مراغن کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کوئی آدمی کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے۔ بھائی نجائز ہے یہ کھانا۔ یہ آج ہمارے جو دل سیاہ ہو گئے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، مردے کے مرنے پر جو کھانا کھلائے جاتے ہیں اس سے انسان کے دل سیاہ ہوتے ہیں۔ گھر والوں کو ویسے بھی بار کے اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کے گھر موت ہو گئی ہے دوسرے لوگ ان کو کھانا دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کے گھر موت ہو گئی ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر کم الٹ ہو گیا ہے، ہر کم الٹ ہے۔ یاد رکھ لیں مسئلہ، اگر کوئی کھلانا بھی ہے کسی نے تو وہ اپنے پیسے سے کھلائے۔ مرنے والے کے پیسے سے آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، بالکل نہ اسے ختم پڑھا سکتے ہیں۔ وہ پہلا پیسہ اس پر لگے گا، اس کے قبر کا جتنا خرچ آئے گا، کفن پر جو خرچ آئے گا، بس اس کو دفن کرنے کے جتنے اخراجات ہیں وہ، اور ایک وہ احسان نہیں کر دے۔ منڈے سے میں بڑا احسان کیا تھا اپنے پیو تھے، پیو نے کما کے چھوڑ کے گیا نا، اسی کی کمائی اس پر خرچ ہوگی۔ سب سے پہلے
مرنے والا جو کر چھوڑ کر مرتا ہے وہ سب سے پہلے اسی پر پیسہ خرچ ہوگا، جو بھی جائیداد چھوڑے گا وہ سب سے پہلے اس پر خرچ ہوگا۔ جب اس سے بچ جائے گا، اب اس نے جس کا بھی قرضہ دینا ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور انہی قرضوں میں سے بیوی کا حق مہر بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا، مرنے کے بعد یہ ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، ہر حال میں۔ اس کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ بیچاری معاف کر دے، اگر وہ نہیں معاف کرے گی اس کو دینا پڑے گا، زندگی میں نہیں دیا مرنے کے بعد دینا پڑے گا۔ اس کو صرف وہ معاف کر سکتی ہے، کوئی دنیا کا دوسرا انسان اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ لڑکی کے باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ میں معاف کروں، نکاح اس کا ہوا، تیرا ہوا ہے، جس کا نکاح ہوا ہے اس کا حق ہے وہ حق مہر پورا کسی کو معاف کر دے یا نہ کرے، یا وہ وصول کرے۔ اگر کسی نے زندگی میں نہ بھی دیا تو مرنے کے بعد یہ حق مہر اس کو ادا کیا جائے گا، جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے کیا جائے گا۔ 12 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ یہ جتنے مالی معاملات ہیں ان کے بارے میں انسان کو ذرا محتاط ہونا چاہیے، بالکل محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ ہی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے ارادہ کرو تو اپنا یہ جو پہلو ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو نیچے رکھو اور اس کو اوپر کر لو، اور اپنا رخ کوشش کرو کہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ یہ اس روایت میں نہیں ہے، لیکن سوتے وقت اور اپنے گھروں کا ڈیزائن، اپنے بیڈ روم کا ڈیزائن، اپنے صوفہ سیٹیوں کا ڈیزائن ایسے کریں کہ کم از کم یعنی سوتے وقت انسان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھتے وقت چلو کوشش کریں اگر ایسا ڈیزائن بن جائے سیٹی روم کا کہ رخ خانہ کعبہ کی طرف، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو باتھ روم ہے اس کا کوئی بھی، چاہے باتھ ہو چاہے ٹوائلٹ کو، اس کا کوئی بھی نہ منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اور نہ ہی رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ ہم اتنا پیسہ لگا لیتے ہیں گھروں پر، تو بھائی تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی تو ذہن میں ذہن نشین کر لیا کرے نا کہ میری بات کا رخ جب میں کپڑے اتاروں گا تو میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف تو نہیں ہوگا، یا میری بیگ خانہ کعبہ کی طرف تو نہیں ہوگی، یا جب میں ٹوائلٹ استعمال کروں گا تو میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف تو نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چینج کر لیں۔ جہاں باقی ڈیکوریشن پر باقی کاموں پر اتنا پیسہ لگا لیتے ہیں تو کم از کم اس کام پر بھی پیسہ لگا لیا کریں۔ ٹوائلٹ کے جتنے بھی نہانے اور ٹوائلٹ کے رخ ہے اس کی ڈائریکشن ہے وہ خانہ کعبہ سے ہٹ، نہ تو منہ کرنے کی اجازت ہے نہ پشت کرنے کی اجازت ہے، دونوں منع ہے۔ بیڈ روم میں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انسان کا رخ جب انسان سوئے تو ٹانگیں تو بالکل پاؤں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، لیکن رخ انسان کا خانہ کعبہ کی طرف ہے، جو اس طرح سوئے۔ اور فرمایا کہ ثم قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نیند نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی آج وہ یہ تجربہ کرے، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سٹریس ڈپریشن دور، بہترین آپ کو نیند آئے گی، اور ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس کو بھی یہ عرض ہے نا نیند نہ آنے کا، تجربہ کریں، آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں وہ پڑھا کریں سوتے وقت۔ ابھی آپ 40-50 مرتبہ پہنچیں گے کہ آپ بالکل پہنچ جائیں گے اگلے جہان میں، اگلے جہان سے مراد سو جائیں گے، کیونکہ شیطان اس وقت کہتا ہے یہ کب ہے کہ یہ جان چھوٹے مجھ سے، وہ آپ کو ایسے وہ سکون آپ پر طاری ہوگا اللہ کے ذکر کا کہ وہ آپ آرام کی نیند سو جائیں گے۔ جو آدمی یہ چاہتے ہیں بھائی بہترین بیڈ سے نیند نہیں آتی، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے نام پر آپ سو جایا کریں،
انشاءاللہ العزیز آپ کو سکون کی نیند بھی آئے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت یقول له الرب یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، قیامت کے دن اس انسان کو جو اس طرح سوئے، قل هو اللہ احد پڑھ کر سوئے، نیت کر لے 100 مرتبہ پوری کروں گا، اگر زیادہ اذکار ہے تو نہ کرے، 1 مرتبہ پڑھ لے، یہ ڈیپینڈ ہے نا وہ کتنے ذکر کرتا ہے، لیکن ذکر کریں آپ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے سجے مڑنا تاکہ جنت ہی ہے، عباس یہ سامنے تیری جنت ہے، سیدھی جنت۔ بس جو آدمی یہ وظیفہ بنا لے 100 مرتبہ، کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا خیال ہے زیادہ سے 15-20 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں لگتا یہ وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد فقال وجبت، قلت وما وجبت قال الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور آپ نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز اس کے لیے واجب ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ بھائی کوشش کیا کرو راستے میں آتے جاتے بیٹھتے اچھا اسی طرح مجلس سنیں، یہ حدیث پاک ہے، ہماری بے شمار ہم گھروں میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، فرمایا جس انسان 2 آدمی آپس میں بیٹھے ہیں یا 2 سے زائد، اسی کو مجلس کہتے ہیں، بیٹھنے سے لے کر اٹھنے تک جس انسان نے نہ خدا کا ذکر کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، وہ مجلس اللہ کی رحمت سے مکمل محروم ہوتی ہے۔ بھائی جب کسی کے گھر میں جایا کریں نا تو کوشش کیا کریں جہاں باقی دیگر باتیں کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے خدا کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور جب اٹھیں تو کلمہ استغفار پڑھ لیا کریں۔ جو آدمی اٹھتے وقت مجلس برخاست ہوتے وقت کلمہ استغفار پڑھ لیتا ہے، اس مجلس میں جو کچھ بھی اگر کوئی انسان سے غلطی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ وہاں ہی رہ جاتا ہے۔ انسان جس طرح اس گناہ سے پاک صاف جاتا ہے، ایسے ہی اس مجلس سے پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ کلمہ استغفار پڑھ لیں، 1 مرتبہ 5واں کلمہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، اور یا یہ جو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یا کوئی بھی استغفار کا جس میں یا یہ بھی اس میں جو حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں بھی، تو آخری کلام جس کا یہ ہو۔ تو بہرحال حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقولہ اذا آویت الی فراشی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جب ہم بیڈ پر جائیں سونے کے لیے جائیں تو وہاں یہ وظیفہ کر لیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا قل یا ایھا الکافرون فإنہا براۃ من الشرک، فرمایا قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لیا کرو، جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کفر سے شرک سے اس کو محفوظ فرمائے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھا، جحفہ اور ابوا کے درمیان تھے ہم، کہ شدید قسم کی آندھی شروع ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت شروع فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، آگ لگ جائے
اندھیری آ جائے، بارشیں آ جائیں، کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے وہ ایک پریشانی کا سبب بنتے ہیں، نیچرل قدرتی ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں، تو فرمائے اس سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کرو۔ وہ جو مشکلات اور جو جن کا تم سامنا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یہ پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں، بلا میں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ عن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديد نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه فقال قلت ما قل قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک اندھیری رات، انتہا درجے کی بارش، اندھیرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ غائب ہیں، ہم آپ کی تلاش میں نکلے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا۔ تو اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اندھیرا بھی ہے، بارش بھی ہے، بہت اس قسم، اگر ایسے حالات کا سامنا زندگی میں ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم کیسے ان چیزوں سے بچیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مرتبہ صبح کے وقت ہر روز قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں ہر روز صبح کے وقت۔ تو اس پورے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے ڈیزاسٹر سے اور پریشانیوں سے اور حادثات سے اور یہ سارے جو چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جو رات کے وقت یہ پڑھ لے گا اللہ اس رات کو بندے کو ان تمام پریشانیوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو بڑی آسان سی چیزیں ہیں، بس انسان ان کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پلیز مہربانی کریں، چونکہ 2 جمعے ہوں گے، درمیان والی جماعت تو ختم ہو گئی ہے، تو پلیز 1-2 اٹھ کر باہر تشریف لے جائیں اور وہاں سنت ادا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ